اگر وہ اس ایک رسی کو دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں خدا کی قسم میں پھر بھی ان سے جہاد کروں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے وصال ہو گیا تو اس وقت مدینہ کی گلیوں میں ایک کوہرام مچ گیا اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آئے، تلوار لے کر باہر نکل گئے اور لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محمد تو اسی طرح گئے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور وہ واپس آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اٹھ کے باہر آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جذبات میں تھے تو انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لو محمد اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اس کی عبادت ہر وقت کی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے ایک آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی نبی آئے اور وہ دنیا سے چلے گئے یا ان کو شہید کر دیا گیا۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو شہید کر دیا گیا تو کیا تم الٹے پاؤں پھیرے جاؤ گے دین سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو مجھے میرے جو پاؤں تھے وہ میرا وزن نہ سنبھال سکے، میں زمین پہ گر گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ نبی علیہ السلام اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت جس طریقے سے سنبھالی، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنا بوجھ میرے ابا پہ پڑا، اتنا بوجھ پہاڑ پہ اگر پڑتا تو پہاڑ بھی اس کو نہ سنبھال سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اگر نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ نہ بنتے تو اللہ کی عبادت باقی نہ رہتی، کیونکہ عرب کے قبائل اور عرب کے ارد گرد کے لوگ وہ سب کچھ ان میں سے مرتد ہو چکے تھے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کے کچھ ارکان کا انکار کر دیا تھا، جن میں زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ اس بات پر اتفاق کر رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر وہ نبی علیہ السلام کے دور میں اگر اونٹ کے ساتھ ایک رسی دیا کرتے تھے، اگر وہ اس ایک رسی کو دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں خدا کی قسم میں پھر بھی ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت اسامہ بن زید، جن کو نبی علیہ السلام اپنی وصال سے کچھ دن پہلے روم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لشکر کے طور پر امیر مقرر کر چکے تھے اور ان کو لشکر روانہ کرنے کا حکم دے چکے تھے، تو جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو وہ لشکر رک گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ ان سب کو روک دیں کیونکہ عرب کے قبائل مرتد ہو چکے ہیں، عرب کے قبائل ہم سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ ابھی ان میں ہمارا نبی نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر تمام جانور آ کے مجھے نوچ کھائیں اور مدینوں کو خالی کر دیں تو میں تب بھی اس کام سے نہیں رکوں گا جس کام کو اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود اس لشکر کو روانہ کیا اور اس لشکر کو روانہ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لشکر جس رستے میں جاتا تھا وہ رستہ اگر عرب کے قبائل وہاں سے مرتد ہونے والے تھے تو انہوں نے اپنے مرتد ہونے کا جو عزم تھا وہ واپس کر لیا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی تعداد دیکھ لی کہ مسلمانوں کی تعداد ابھی بہت بڑھ چکی ہے، مسلمان ابھی کافی مقدار میں ہیں، تو ان سب نے دوبارہ پھر اسلام پہ قائم رہنے کا عزم کر لیا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو زکوٰۃ نہ دینے کا عزم کر رہے تھے وہ اس لشکر کو دیکھ کر ڈر گئے، خوف کھا گئے، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہماری گردن اڑا دی جائے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جس طریقے سے اس امت کو سنبھالا مثال نہیں ملتی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔